نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ شعبان المعظم ہے اور اس ماہ مبارک کی 15ویں شب پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں وہ اللہ کی بندگی اور قبرستان کی زیارت کے لیے جا کر اپنے لمحات کو بسر کرتے ہیں۔ چونکہ وقت جمعہ کا ہے اور اتنی گنجائش وقت میں نہیں ہے کہ میں شب برات سے متعلق بہت تفصیل کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کر سکوں، لیکن آپ میں کہ اکثر لوگ جانتے ہیں کہ 14ویں اور 15ویں کا روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ماہ رمضان المبارک کے علاوہ سب سے زیادہ روزے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان ہی کے رکھا کرتے، اور خاص طور پر ارشاد فرماتے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا دفتر جب بند ہو تو میں روزے سے رہوں، اور میرے دفتر کا آغاز ہو تب بھی میں روزے سے رہوں، یعنی 14 کا بھی روزہ رکھوں، 15 کا بھی روزہ رکھوں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کوشش کریں 13، 14، 15 تینوں کے روزے رکھنے کی، کہ یہ ایام بیض ہے، ایام بیض کے روزے ہیں، اور اگر نہیں رکھ سکتے تو کم از کم 14 اور 15 کے روزے رکھنے کی ضرور کوشش کریں، تاکہ ہمارا رجسٹر جب بند ہو تب بھی ہم روزے سے ہوں، اور جب ہمارا رجسٹر کھلے تب بھی ہم روزے سے ہوں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک بڑی پیاری بات میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں کہ امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مواہد لدنیہ میں ارشاد فرمایا کہ ماہ شعبان میں درود شریف کی کثرت کیا کرو، اس لیے کہ یہ مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور اسی مہینے میں آیت درود نازل ہوئی تھی۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس ماہ مبارک میں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی عادت بنائیں۔ اب آج جو بات مجھے آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ قبرستان میں جا کر کے ہمیں کون سے عمل کرنے چاہیے اور کن اعمال کا فائدہ
قبرستان والوں کو، اہل قبور کو اللہ عز و جل عطا فرماتا ہے، اور کتنا عطا فرماتا ہے۔ میں نے بہت سارے ظالم ایسے بھی دیکھے ہیں جو قبرستان کے اندر فون پہ بزنس کی باتیں کرتے ہوتے ہیں، دنیا کی باتیں کرتے ہوتے ہیں۔ وہ جگہ عبرت کی جگہ ہے، نہ کہ وہ جگہ تجارت کی جگہ ہے۔ اور جس کو قبرستان پہنچ کر کوئی نصیحت نصیب ہو سکے، نصیب نہ ہو سکے، پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے کوئی دوسری جگہ نصیحت کی نہیں ہے۔ قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے، اور ہم سے پہلے جو ایمان والے اس دنیا سے کچھ کر گئے ان کی بھی مغفرت فرما۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ مغفرت کی دعا مرنے والے کے لیے کرنا اور اس کی بخشش کی دعا کرنا یہ قرآن مقدس سے ثابت ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے مرحومین کے لیے اور سارے مومنین کے لیے سب سے پہلے جو دعا کرنی ہے وہ دعا یہ کرنی ہے کہ اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما، صاحب قبر کی بھی مغفرت فرما، اور سارے مومنین کی مغفرت فرما۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں قبرستان جانے کے بعد کے کچھ معمولات، کچھ وہاں پڑھی جانے کی چیزیں اس کا ذکر موجود ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص قبرستان جائے اور وہاں جانے کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرے، یعنی کسی مرحوم کی قبر موجود ہے، باپ کی، ماں کی، رشتہ دار کی، اور اس کی قبر کے پاس کھڑے رہ کر ذرا اس آواز سے، اتنی آواز سے پڑھے کہ قبر والے تک بھی یہ آواز پہنچے، تو فرمایا گیا کہ سورہ یاسین پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قبر والے کے عذاب میں تخفیف فرما دیتا ہے، یعنی پروردگار اس مرنے والے کے عذاب کو کم کر دیتا ہے۔ اور پھر جتنے قبرستان کے اندر مومنین آرام کر رہے ہیں ان کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ سورہ یاسین پڑھنے والے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو کوشش کرو کہ قبرستان جاؤ تو رشتہ دار کی قبر کے پاس کھڑے رہ کر کے سورہ یاسین تھوڑی سی بلند آواز میں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ ہو، اس طریقے سے آپ سورہ یاسین کی تلاوت کرو کہ یہ مرنے والے کے لیے بہت ہی عظیم تحفہ ہے، اور اس کا فائدہ مرنے والے کو نصیب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قبرستان جائے اور پھر وہاں جانے کے بعد سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ پڑھ کر کے وہاں پر مرحومین کو ایصال ثواب کرے تو اللہ تعالیٰ ساری قبر والوں کی تعداد کے برابر پڑھنے والے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو قبرستان جاؤ تو جانے کے بعد سورہ فاتحہ بھی پڑھو، سورہ اخلاص بھی پڑھو، اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ بھی ضرور پڑھو، اور پڑھ کر کے مرحوم کو ایصال ثواب کرو۔
صحابہ کرام علیہم الرضوان کا معمول کیا تھا؟ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان جب قبرستان جاتے تو وہاں جانے کے بعد کثرت سے قرآن شریف کی تلاوت کرتے. اور یہ بات یاد رکھیں، قرآن مقدس اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جس کے ثواب اور جس کی برکتوں کا کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتا. اور جب قرآن مقدس مردے کی قبر کے سامنے پڑھا جاتا ہے قبرستان کے اندر، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسے قبر کے اندر راحت نصیب ہوتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم قبرستان کے قریب سے گزرو تو 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر کے مومنین کی روحوں کو ایصال ثواب کرو. اس لیے کہ اگر کوئی شخص سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھ کر مرحومین کو ایصال ثواب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جو مومن قبر کے اندر آرام کر رہا ہے اگر گنہگار تھا تو سورہ اخلاص کی برکت سے اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے، اس کے عذاب میں تخفیف فرما دیتا ہے، اور سورہ اخلاص کی برکت سے اللہ رب العزت جل جلالہ اس کو جنت کا مزدہ جاں فضا عطا فرما دیتا ہے. اور اسی طریقے سے جب قبرستان جاؤ تو چلتے جب رہو قبرستان کے اندر تو یہ بات ذہن کے اندر رہے، کوئی دنیاوی بات، کوئی ادھر ادھر کی بات کرنے کی بجائے یہ تصور ذہن کے اندر رکھو کہ ایک نہ ایک دن ہمیں بھی کوئی تنہا یہاں چھوڑ کر کے جائے گا، تو ہم بھی جب تنہا قبر کے اندر پہنچیں گے تو ہمیں قبر کی تاریک وادی میں کیا چیز کام آئے گی. تو اگر ہم نے زمین کے اوپر کچھ ایسے کام کر لیے ہیں یا قبرستان گئے اور جانے کے بعد ہم نے قبرستان کے اندر درود اور قبرستان کے اندر ذکر و اذکار کرتے ہوئے ہم چلے تو اس کی برکت سے جب ہم مریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی ثواب ہمیں قبر کے اندر عطا فرمائے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ خالی اپنے مرحوم کو ایصال ثواب کرو. بہت سارے لوگ جاتے ہیں، والد کی قبر پر کھڑے ہو گئے اور وہاں کھڑے رہ کر یاسین شریف پڑھی اور اپنے والد کو ایصال ثواب کیا اور نکل پڑے. نہیں، آپ وسعت لائیے اور جب ایصال ثواب کریں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کو نذر کرتے ہوئے، صحابہ تابعین سب کی روح پاک کو نذر کرتے ہوئے اپنے رشتہ دار کو اس کی روح پاک کو ایصال ثواب کریں. اور اس کے بعد جتنے بھی قبرستان کے اندر مومنین آرام کر رہے ہیں سب کی روح کو ایصال ثواب کیجئے. اب اس کا فائدہ سماعت فرمائیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت کے بہت سارے لوگ قبر میں جب داخل ہوں گے تو گنہگار ہو کر داخل ہوں گے. قبر میں جب داخل ہوں گے تو گنہگار ہو کر، آپ دیکھتے ہیں بہت سارے انسان زندگی میں گناہ کرتے رہتے ہیں اور ان کی روح پرواز کر جاتی ہے اور پھر انہیں قبر میں اتارا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یار ایک بڑا گنہگار آدمی تک گیا اس دنیا سے. تو قبر میں داخل ہوں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر میں جب داخل ہوں گے تو گنہگار ہو کر، لیکن قبر سے جب اٹھائے جائیں گے تو پاک اور صاف ستھرے ہو کر. پوچھا گیا وہ کیسے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ قبر میں گئے تھے تو گنہگار تھے، لیکن پھر میری امت کے مومنین نے ایصال ثواب کیا تو اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا.
تو گئے تھے گنہگار بن کر، اب اٹھائے جا رہے ہیں بخشش کے پروانے کے ساتھ۔ تو کبھی خود کے رشتہ داروں کو ہی ایصال ثواب نہ کریں، سارے مومنین کی روح پاک کو ایصال ثواب کرنے کی کوشش کریں۔ اب ایک عمل بتا دیتا ہوں، اگر اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ، جلیل القدر تابعی، جن کا مزار کاسرکوٹ میں بتایا جاتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار قبرستان گیا، اور جب قبرستان گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ قبرستان میں نور ہی نور نظر آ رہا ہے، نور ہی نور نظر آ رہا ہے۔ فرماتے میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ نور کہاں سے آیا، تو غیب سے آواز آتی ہے، اے مالک بن دینار، تم اس نور پر تعجب کر رہے ہو؟ یہ نور وہ ہے کہ ایک بندہ مومن نے قبرستان کی حاضری کا ارادہ کیا، اور جب وہ قبرستان پہنچا تو اس نے 2 رکعت نفل پڑھی، اور 2 رکعت نفل پڑھ کر پہلی میں سورہ کافرون پڑھا، دوسرے میں سورہ اخلاص پڑھا، اور سارے قبرستان کے مومنین کی روح کو اس نے ایصال ثواب کیا۔ تو جب سے اس نے ایصال ثواب کیا، اس کی برکتیں آج تک بانٹی جا رہی ہیں، یہ نور اس کا ہے۔ تو حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عادت بنا لی کہ ہر جمعرات کو 2 رکعت نفل پڑھ کر آپ مرحوموں کو ایصال ثواب کرتے۔ ایک رات قسمت بیدار ہوئی اور آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خواب میں دیکھا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش تھے، اور حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، مالک، تیرے اس 2 رکعت کے عوض کے اندر میری امت کو بڑا فائدہ پہنچا ہے، اور سن، تیرے لیے جنت میں ایک مکان تیار کیا گیا ہے، جنت میں ایک مکان تیار کیا گیا ہے، اس کا نام ہے غیف۔ کیا نام ہے؟ تو رہا نہ گیا، حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یہ غیف کیا ہے؟ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیف اس کو کہتے ہیں کہ ایسا محل کہ جنتی بھی اس محل کی طرف جھانکتے ہوں گے کہ یہ کیسا محل ہے، تیرے لیے وہ تیار کیا گیا ہے۔ پتہ یہ چلا، اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایصال ثواب کے لیے 2 رکعت نفل، پہلی میں سورہ کافرون اور دوسرے میں سورہ اخلاص پڑھ کر ایصال ثواب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس مرنے والے کو مرنے کے بعد جنت میں محل بھی عطا فرمائے گا، اور سورہ اخلاص کی برکت سے اور نماز کی برکت سے پروردگار جل جلالہ قبر والوں پر انوار و تجلیات کی بارش بھی فرمائے گا۔ اور یہ یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پہلی بات کی طرف میں آ جاتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں، مومنین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، کہ جس طریقے سے سمندر کے اندر جہاز اگر طوفان میں گر جائے اور ہچکولے لیتا ہے اور لگتا ہے کہ اب ڈوبے گا تب ڈوبے گا، یہی حال قبر کے اندر مردے کا ہوا کرتا ہے، اور وہ انتظار کرتا ہے کوئی میری مغفرت کی دعا کرے تاکہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اور جب کوئی رشتہ دار یا کوئی مومن کسی کے لیے مغفرت کی دعا کرے، یا اولاد ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے قبر کے اندر راحت عطا فرماتا ہے، اور پروردگار جل جلالہ اسے بخشش کا مزدہ جاں فضا عطا فرما کر
پروردگار جل جلالہ اسے جنت کا حقدار فرما دیتا ہے۔ تو آپ قبرستان جائیں تو قبرستان میں چلتے چلتے درود پڑھا کریں، چلتے چلتے درود پڑھا کریں، بات چیت نہ کریں۔ ہاں کوئی ضروری سوال پوچھنا ہو کسی سے، کوئی فلاں کی قبر کہاں ہے کیا ہے، تو یہ آپ پوچھ لیں، لیکن دنیاوی باتیں کہے لگانا، ہنسنا، یہ ساری چیزیں یہ قبرستان میں نہ کریں کہ وہ جائے عبرت ہے۔ وہاں کثرت سے درود شریف پڑھو، اور یہ بات یاد رکھو کہ صرف اپنے رشتہ داروں کو ایصال ثواب نہ کرو بلکہ سارے مومنین کو ایصال ثواب کرو، اس کی برکتیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مرنے کے بعد عطا فرمائے گا، اور پروردگار جل جلالہ کچھ ایسے بندوں کو بھی پیدا فرما دے گا کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے بھی وہ مغفرت کی دعائیں کریں گے۔ تو قبرستان جانے کے بعد ان اعمال کی طرف توجہ کو مبذول کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں اللہ عطا فرمائے گا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور پروردگار قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کل سنیچر ہے اور ہفتہ واری اجتماع ہوگا۔ انشاءاللہ کل کے اجتماع میں جو بات بتائی جائے گی وہ آپ سب نے سننا بے پناہ ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد، ماں باپ کے مرنے کے بعد اولاد پر ماں باپ کے 12 حقوق ہیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ ماں باپ زندہ ہیں تبھی ان کے حق ہوتے ہیں، ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے 12 حقوق بتائے ہیں جو ماں باپ کے ہیں۔ کل ان 12 حقوق کا تذکرہ انشاءاللہ ہفتہ واری اجتماع میں کیا جائے گا، تاکہ آپ اپنے ماں باپ کے انتقال کے بعد ان حقوق کی پاسداری بھی کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے مغفرت کی دعائیں بھی کریں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ شب برات میں جو سنی دعوت اسلامی کا آن لائن سنی اجتماع ہوگا، اس کے اندر آپ کو جو بتایا جائے گا وہ یہ کہ قبر سے قبر والے کس حال میں اٹھائے جائیں گے اور کیا کہتے ہوں گے۔ قبر سے قبر والے جب اٹھائے جائیں گے تو کیا کہیں گے، اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی، تو آپ ضرور سماعت فرمائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں شب برات خوب توبہ و استغفار کریں، اللہ سے مغفرت کی بھیک مانگیں، اور رات بھر عبادت اور ریاضت کے اندر گزارنے کی کوشش کریں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میرا ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے، اس کلپ کو آپ سن لیں کہ شب برات کن لوگوں کی اللہ مغفرت نہیں فرماتا، اسے آپ پڑھیں، اسے سنیں۔ انشاءاللہ العظیم سننے کے بعد آپ کے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ اس رات اللہ سے مغفرت کا پروانہ حاصل کریں۔ بس اس میں سے ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے، اگر کوئی شخص اپنے سینے میں کسی مومن کے لیے کینہ رکھتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ شب برات اللہ اس کی مغفرت نہیں فرماتا، نہیں فرماتا، اور فرماتا ہے اسے اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ جس رات بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ مغفرت فرماتا ہے، جس رات اللہ عز و جل خود ارشاد فرماتا ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ میں اس کی خطاؤں کو معاف کروں، لیکن اس رات بھی پروردگار مومن کے لیے سینے میں اگر کوئی کینہ رکھے تو اس کی مغفرت نہیں فرماتا۔ اعلیٰ حضرت کا معمول تھا 14 شعبان کو اعلیٰ حضرت لوگوں کو اپنے گھر بلاتے اور ارشاد فرماتے تم ایک دوسرے کو معاف کرو اللہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ تو میں سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کی بارگاہ کے اندر عرض کرتا ہوں، اگر میری ذات سے جانے انجانے میں آپ کی کوئی دل آزاری ہوئی ہو تو آپ مجھے معاف فرما دیں، اور اگر آپ کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ ہوا ہو تو میں بھی آپ تمامی حضرات کو معاف کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔